بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 2 خاص وزیر، ایک جاسوس علی بن سفیان اور 20 سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جنگل کی طرف تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا، کیونکہ جنگل کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ اسی گاؤں میں سے گزر کر جاتا تھا۔ سلطان اکثر اوقات اس رستے سے گزر کر جنگل جاتے، لیکن جب اس دفعہ سلطان اس گاؤں سے گزرے تو سلطان کی نظر ایک قافلے پر پڑی جو اس گاؤں سے نکل کر واپس روانہ ہو رہا تھا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا روک دیا اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور آخر یہ اس چھوٹے سے گاؤں میں کیا کرنے آئے تھے۔ چند لمحوں بعد سپاہی واپس آیا اور سلطان کو بتایا کہ یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کا قافلہ تھا۔ اس کے ساتھ 100 سپاہیوں کا دستہ، چند وزیر اور بادشاہ اور شہزادی تھی، اور شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ جب سپاہی نے بتایا کہ شہزادی بے ہوش تھی تو سلطان نے سپاہی سے پوچھا کہ شہزادی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو سپاہی نے کہا، سلطان معظم، پریشانی کی بات نہیں، بادشاہ اپنی شہزادی کو اس گاؤں کے مشہور حکیم کے پاس علاج کروانے کے لیے لایا تھا۔ یہ سن کر سلطان اور آپ کے وزیر اور سپاہی حیران ہوئے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے حکیم کے پاس خود شہزادی کا علاج کروانے آیا ہے۔ یہ بات سلطان کو ہضم نہ ہوئی، لیکن شکار کے لیے دیر ہو رہی تھی، اسی لیے سلطان اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ سلطان سارا دن شکار کھیلتے رہے، لیکن جب عصر کا وقت ہوا تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو واپسی پر کہا کہ جاؤ اور اس قافلے کا پیچھا کرو اور معلوم کرو کہ بادشاہ کا قافلہ کس جگہ پڑاؤ کرتا ہے، کیونکہ آج رات میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلطان واپس چلے گئے۔ سلطان نے مغرب کی نماز پڑھی اور کھانا کھایا، اور اتنے میں وہ سپاہی بھی واپس لوٹ آئے۔ سپاہیوں نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، اس گاؤں سے نکلنے کے بعد ایک چھوٹی سی وادی ہے اور اسی جگہ پر بادشاہ کے قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان اور اپنے چند سپاہیوں اور ایک وزیر کے ساتھ اس وادی کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن جب سلطان اس وادی میں پہنچے تو سلطان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ یہ عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ بادشاہ نے سلطان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے کے اندر لے گیا۔ حال احوال جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلا سوال بادشاہ سے کیا کہ آپ بادشاہ ہو کر شہزادی کا علاج اس چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے حکیم کے پاس کروانے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، ضرورت انسان کو محل سے نکال کر اندھے غاروں میں لے جاتی ہے۔ میں تو پھر بھی ایک آباد گاؤں میں آیا ہوں۔ اب سلطان کو اس بادشاہ کی باتوں سے تجسس پیدا ہوا۔ سلطان نے پوچھا کہ آخر شہزادی کو کیا مسئلہ ہوا کہ نوبت یہاں تک پہنچی اور تمہیں اس گاؤں میں آنا پڑا؟ تو بادشاہ نے کہا، ایک دن شہزادی میرے ساتھ گھڑ سواری کر رہی تھی کہ اچانک شہزادی کا پیر پھسلا اور شہزادی گھوڑے سے گر پڑی، اور شہزادی کی کولہے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے، لیکن شہزادی کسی بھی حکیم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ آج نہیں، یہ بچپن سے ہے کہ شہزادی کسی نامحرم کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی۔ ملکہ اور محل کی تمام کنیزوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن شہزادی صحت یاب نہ ہوئی۔ دن بدن شہزادی کمزور ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی ایسا حکیم نہ ملا جو شہزادی کو چھوئے بغیر اس کا علاج کر سکے۔ جب یہ بات ہمارے ملک میں پھیلی تو پیغام رساؤں سے خبر ملی کہ آپ کی سلطنت کے گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں۔
جو مریض کو بغیر چھوئے اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے سپاہی اس حکیم کے پاس بھیجے کہ فلاں بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو اس بزرگ حکیم نے جواب دیا کہ میں اپنے سلطان کے علاوہ کسی بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ اگر تمہیں میری ضرورت ہے تو تمہیں خود میرے پاس چل کر آنا پڑے گا۔ میں حکیم صاحب کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام حکیم نہیں، اور میں شہزادی کو لے کر اس حکیم کے پاس پہنچا۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس حکیم نے بغیر شہزادی کو ہاتھ لگائے اس کا علاج کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں اس گاؤں میں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ یہاں پہنچا تو سب سے پہلے حکیم نے کہا کہ ایک سپاہی کو بھیجو اور جا کر جنگل سے ایک صحت مند بھینس پکڑ کر لاؤ۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور سپاہی ایک صحت مند بھینس لے کر آ گئے۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آخر بھینس سے میری بیٹی کا علاج کیسے ہوگا؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حکیم میں ہوں، لہٰذا مجھے میرا علاج کرنے دیجیے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا کہ تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، ہم پہلے بھی اس وادی میں قیام کر چکے تھے۔ ادھر حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ 2 دن تک اس بھینس کو نہ ہی پانی پلانا ہے اور نہ ہی چارہ کھلانا ہے۔ حکیم صاحب کا حکم سن کر شاگردوں نے کہا اگر اس کو 2 دن تک کچھ بھی کھلایا اور پلایا نہ گیا تو یہ بھینس بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ لیکن استاد کا حکم تھا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ آج صبح ہم اس گاؤں کی طرف چل پڑے اور حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب نے اپنے 2 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ اور بھینس کو کھول کر لاؤ۔ جیسے ہی سپاہی بھینس کو کھول کر لائے تو حکیم صاحب نے حکم دیا کہ شہزادی کو اس بھینس کے اوپر بٹھا دو۔ میں نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور بھینس کے اوپر بٹھا دیا۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ شہزادی کے دونوں پیروں کو پکڑو اور بھینس کے پیٹ کے نیچے سے اس کے پیروں کو آپس میں باندھ دو۔ میں نے شہزادی کے پیر باندھ دیے۔ اب حکیم صاحب نے اس بھینس کے سامنے پانی رکھا اور اس میں نمک ڈال دیا۔ بھینس 2 دن کی پیاسی تھی، اس نے بڑے زور سے پانی پیا اور نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ اس کے بعد بھینس بھوکی تھی اور اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو بھینس کا پیٹ پھولنے لگا، اور بھینس کے پیٹ پھولنے کی وجہ سے شہزادی کی کمر پر تناؤ پڑنے لگا، اور تناؤ اتنا زیادہ پڑا کہ درد کی شدت سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھینس سے اتار دو، اب شہزادی ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ اس بھینس کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، اور اس طرح حکیم صاحب نے میری بیٹی کا علاج کیا اور الحمدللہ ہوش آنے کے بعد شہزادی بالکل صحت یاب ہو چکی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیدھا اس حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے اور اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے دربار میں لے آئے اور ان کو اپنا شاہی حکیم مقرر کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا مشہور ترین حکیم بن گیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔